الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. میرا ایک جمعے کا خطبہ ہے. اس زمانے میں ہم تقریباً 1 گھنٹہ وقت لیا کرتے تھے. دعا کے مضمرات، دعا کے سائیڈ ایفیکٹس، یعنی ایک بندہ جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور پھر جب اس کی دعا رونے گڑگڑانے بلبلانے کے باوجود قبول نہیں ہوتی، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو وہ منہ سے بے شک نہ بولے، لیکن اس کے دل میں ایک گلہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں جب کسی کو اس طرح سجدے میں روتے ہوئے یا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ ہلا ہلا کر اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت فرما. اگر اس کا مسئلہ حل نہ ہوا تو اس مسئلے کے ساتھ اس کا ایمان بھی چلا جائے گا، وہ بھی ڈوب جائے گا. یہ لوگ جتنے وظیفے کرتے ہیں اور جن مسائل کے لیے کرتے ہیں، جب وہ مسائل حل نہیں ہوتے تو ظاہر ہے ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اعتبار اٹھ جاتا ہے، الحاد شروع ہو جاتا ہے. جس ڈاکٹر کی دوائی سے آپ کو آرام نہ آئے تو آپ کا اعتبار اس ڈاکٹر سے ہٹ جاتا ہے، دوسرا ڈاکٹر جا کے دیکھتے ہیں. تو اکثر و بیشتر یہ جو وظیفے ہیں نا، یہ ایمان لیوا ہوتے ہیں، بندے کو ملحد بنا دیتے ہیں. اس لیے وظیفوں کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں، کوئی. یہ دوسرے مذاہب، یہ ہمیں ہندوازم سے ملے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. میں اس لیے جتنے بندہ زیادہ وظیفے کرتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی فرض نماز پڑھتا ہے جنت کی امید میں اور جہنم سے بچنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر جو ایکسٹرا وہ دیتا ہے، ایکسٹرا فیس دیتا ہے، وہ نوافل پڑھتا ہے وہ، اور پھر ہر نفل کی جو ہے پہلی رکعت میں یہ سورت اور اس سے اگلی رکعت میں یہ سورت اور سجدے میں یہ پھر ہر بندہ جو ہے ظاہر ہے وہ اپنا مسالہ جو ہے وہ زیادہ ڈالتا ہے اور لوگ کرتے ہیں غیر سمجھے. فلاں رکعت میں فلاں سورت اتنی بار، فلاں رکعت میں اتنی بار، پھر سجدے میں یہ، پھر اتحیات میں یہ، پھر سلام پھیرنے کے بعد یہ، وہ بندہ کرتا ہے. تو جب وہ پیڑ دور نہیں ہوتی، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ تکلیف دور نہیں ہوتی، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی سطح پہ رہتا بندہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اور رب پر جو اس کا اعتبار ہوتا ہے، وہ جب وظیفہ ختم ہونے کے بعد یا پورا ہونے کے بعد اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کا ایمان کبھی بھی اس لیول کا، وہ منہ سے نہ بولے لیکن شک کا بلبلہ اس کے دل میں ضرور پیدا ہو جاتا ہے.
اتنا رویا ہوں، اتنا گڑ گڑایا ہوں. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، کسی اور سے مانگنا بھی نہیں ہے. پھر مانگتے بھی ہیں، پھر دیتا بھی نہیں ہے. فلاں چیز اتنی بھی ہے. تو سب سے پہلے میں وظیفہ چھڑواتا ہوں، یہ وظیفے چھوڑوں. یہ جو ہے نا کہ اتنی مرتبہ جاپ کر لو گے تو وہ دیوی دیوتا مجبور ہو جائے گا، پھر کوئی موکل تمہارے ساتھ لگا دے گا، وہ تمہارے مسئلے حل کر دے گا. ہمارے یہاں اسی طرح یہ فلاں کتب ہے، فلاں غوث ہے، وہ تمہاری مدد کو آئے گا. وہ اللہ پاک جو ہے وہ یہ جن کو کہتے ہیں اصحاب تکوین، دنیا میں جو بھی واقعات و حادثات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ٹیم جو زمین پر کی گئی ہے، چھوڑی گئی ہے. اور وہ ان کے جس طرح پرائم منسٹر ہے، پھر وزیر داخلہ ہے، پھر وزیر خارجہ ہے، پھر وزیر تعلیم ہے، اسی طرح کے آگے یہ غوث کتب غوث جو ہیں یہ ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور اس کا فلاں کا یہ جاپ ہے اور اتنا ختم ہے، اور پھر اس ختم کے بعد وہ غریب ادھار لے کے پھر اس کے چاول وہ چڑھاوا دیتا ہے، پکا کے کھیر کھلاتا ہے، میٹھے چاول کھلاتا ہے، مولویوں کو کھلاتا ہے، اسکول مدرسے کے بچوں کو کھلاتا ہے. غریب کا بچہ پہلے ہی غریب ہے، اپنے بچوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی اور اس کے باوجود اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو پھر خدا پر وہ ایمان تو نہیں رہتا. وظیفوں کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ انسان کو ملحد کر دیتا ہے، خدا پر اعتبار ختم کر دیتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ میرے ساتھ تو لوگ کھلی ڈلی بات کر لیتے ہیں، عام مولوی کے سامنے تو وہ یہ بات بھی نہیں نہ کرتے کہ کافر قرار دے دے گا، 295 سی لگوا دے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں کاری صاحب وچوں گل دساں تانوں اصلی میرا تو اعتبار اٹھ گیا جی، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے نفل پڑھے ہیں، فلاں کیا ہے، رو رو کے کیا ہے، لیکن پتہ نہیں سنتے ہی کوئی نہیں، سننے والے ہی نہیں. تو جناب علی پہلے آپ سمجھ لیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ تو خدا نے کہا ہی نہیں، یہ تو خدا نے کہا ہی نہیں، پھر گلہ کیوں کرنا ہے؟ یا تو خدا نے کہا نا کہ وظیفے کرو اتنے اور پھر میں یہ کر دوں گا، پھر گلہ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے ایک بات بتائی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت اور زندگی، خلق الموت، موت پہلے اس لیے کہ موت سے زندگی طے ہوتی ہے. میں نے جس دن مرنا ہے نا وہ دن اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، تو میری پیدائش سے وہ طے کیا جائے گا میرے مرنے کا دن، تو میری عمر طے ہوگی نا، 60 سال ہے، 70 سال ہے، جو بھی ہے. جب تک آپ فنش لائن طے نہیں کریں گے تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے یہ 200 میٹر کی دوڑ ہے یا 400 میٹر کی دوڑ ہے یا 1000 میٹر کی دوڑ ہے؟ وہ 1000 میٹر والا نشان جا کے پہلے لگائیں گے آپ. تو اس نے موت جیسے ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے نا، 9 سے 12 تک، 8 سے 11 تک، تو اسی طرح وقت مقرر ہے اس امتحان کا. زندگی اصلاً ایک امتحان ہے، یہ سمجھ لیں آپ، تاکہ آپ کو دعا کا کنسپٹ سمجھ لگ جائے، مصیبت کا کنسپٹ سمجھ لگ جائے، اور امیری اور غریبی کی سمجھ لگ جائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں بلوئے. یہ اردو کا بلونا عربی کا لفظ ہے. یہ بلا کہتے ہیں وہ جو آپ کو بلوتی ہے، بھلا یبلو. بلان حسنہ بھی ہے، جس بلا کے نتیجے میں، جس بلونے کے نتیجے میں مکھن چاڑھائے تو رب کے قریب ہو جائے، وہ بلان حسنہ ہے. اور جس کے نتیجے میں تو رب سے دور ہو جائے، گلے پیدا ہو جائیں، اعتبار اٹھ جائے، وہ بلان سیئہ ہے، وہ بری بلا ہے، اس کا نتیجہ برا نکلا ہے.
اس طرح فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے مرنا ہے، یعنی یہ سدا دکھ اور سکھ سدا نہیں رہنے۔ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کے ہر جگہ محلات ہیں، یہاں ہیں، یورپ میں ہیں، کہاں کہاں ہیں، پورا ملک ان کے والد صاحب کا ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ آیا اور 4-5 سال کا اس کی ٹینیور ہے اور 2.5 3 پونے 3 4 4.5 سال میں فارغ ہو گیا اور گھر چلا گیا۔ وہ ملک ان کا ہے پورا، جس کو چاہیں جہاں موقع دیں اس کو جگہ دے دیں، الاٹ کر دے جو بھی، ان کا کہا ہوا قانون ہے، کوئی آئین نہیں ہے۔ مرنا انہوں نے بھی ہے، مر جاتے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، آپ کو اذیت کا اندازہ ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ڈاکٹر بھی اور مریض بھی، سب نے۔ لیکن اس مرنے سے پہلے وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں بلوئیں گے، ہم تمہیں بلوئیں گے، بلا میں مبتلا بلوئیں گے۔ یہ بلونا اچھا بھی ہے برا بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، اور ہم تمہیں اس دوران، یہ جو پیریڈ تمہیں دیا گیا ہے 20 سال کا، 30 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا، ہم تمہیں بلوئیں گے، آزمائیں گے۔ آزمائش، اس کو آپ کہتے ہیں ابتلا۔ ابتلا زبردستی ڈالی گئی، محنت کر کے ڈالی گئی، کسی نے لکھ کر ڈالی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ سگنیچر ہوتے ہیں، جہاں پڑھ جائے اس کو۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، نہیں پڑتی کوئی مصیبت نہ تمہاری زمین پر نہ تمہاری جان پر، مگر وہ پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے پھر اس کو جاری کریں تمہارے نام۔ سب کی تقدیریں ام الکتاب میں لکھی ہوئی ہیں، لوح محفوظ۔ اس کے بعد ہمارا پھر انڈیویجول اکاؤنٹ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جا کے ٹانگے پسار کے بیٹھ جب موج ہی موج کرو تم، نہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، پہلے شر سے شروع کی ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے برے دنوں کے ساتھ بھی، برے حالات کے ساتھ بھی، بالشر والخیر، اور خیر سے بھی، اچھے حالات دے کر، ملینئر بنا کر بھی، فقیر بنا کر بھی، بیمار بنا کر بھی، صحت مند بنا کر بھی۔ فتنہ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، فتنہ، وہ رگڑتے ہیں نا جس پر سنار، جس کسوٹی پر، اس کو عربی میں کہتے ہیں فتنہ۔ اچھے حالات دیں گے تو یہ بھی فتنہ، برے حالات ہوں گے تو یہ بھی فتنہ، اور یہ تمہارے مقدر میں you have to face them with dignity، باوقار ہو کے مصیبت کو جھیلو، اچھی ہے یا بری۔ دعا مانگو اللہ پاک سے عافیت کی، صبر کی، لیکن تقدیر کا سامنا کرو، تو پیدا اس کام کے لیے کیے گئے ہو۔ ایک ماسٹر بچے کو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے ہی نہ دے، ایک طرف کر دے، تو یہ اس کے ساتھ بلائی ہے، فیل ہو جائے گا نا۔ ویسے تو وہ خوش رہے گا، دیکھو جی سارے لگے ہوں جی لکھنے میں، پڑھنے میں، اور ماسٹر صاحب مجھ سے سبق ہی نہیں سنتے۔ یہاں ہم اپنا لکھا ہوا پیپر دینے آئے ہیں، صبح آپ کا کیمسٹری کا پیپر ہے، آپ کو یاد نہیں ہے اس کے فارمولے، تو اب آپ دعا کرنا شروع کر دیں،
پہلی رکعت میں آپ دو نفل پڑھیں صلاۃ حاجت، اس میں پہلی میں آپ سورہ بقرہ پوری پڑھیں، دوسری رکعت میں آپ سورہ آل عمران پوری پڑھیں اور روئیں سجدے میں اور دعائیں مانگیں، ٹکرے مار مار کے ہاتھ اونچے کر کر کے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے تو کیمسٹری کا یاد بھی کوئی نہیں ہے، صبح کیمسٹری کا پیپر بدلی ہو جائے، میں جاؤں تو اردو کا بنا ہوا، پتہ چلے کہ آج ہمارا اردو کا پیپر ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ کو وہ دینا ہے۔ دعاؤں سے یہ مصیبتیں، آپ اللہ سے صبر مانگیں، گڑگڑائیں میں کمزور ہوں، کتنی رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تھک گیا، اے اللہ میں حالات تو مغلوب ہو گیا، میں ہار گیا، تو میری مدد فرما۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے مصیبت پڑ گئی ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والی کوئی ہستی مجھے نہیں نظر آتی، میں کہاں جاؤں؟ یہ جو دعا ہے نا، اور وہ جو ہم وظیفہ کرتے ہیں، وہ اللہ پر ہم قرض چڑھاتے ہیں کہ لو جی یہ تو وظیفہ بھی کھا گیا جے تے کم بھی کوئی نہیں شو کیتا، اور نفل بھی ساڑھے عظم ہو گئے، ٹانگیں تھک گئی ہیں۔ جتنے وظیفے کرتے ہو تم اللہ پر قرض چڑھاتے ہو، پھر گلے پیدا ہوتے ہیں۔ دعا کوئی اور چیز ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، مصیبت پڑی ہے، 40 سال باپ بیٹا ایک دوسرے سے دور ہیں اور باپ کی نظر چلی گئی ہے رو رو کر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم آنکھیں چاٹ گیا ان کی رو رو کے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ نے ترس کھا کے تو بیٹے کو لے آیا یا باپ کو ادھر لے گیا؟ نہیں، ٹائم لکھا ہوا مصیبت کا، بھائی اس کا آپ کے پیپر کا ٹائم ہے 3 گھنٹے ہیں، تو لکھا ہوا 40 سال کی مصیبت۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، معصوم، 10 سال جیل میں لگے، 10 سال جیل میں وہ قیدی آئے ہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ مصیبت آتی ہے، اس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ اتنا اس کا امتحان ہے پیپر کا۔ میں نے عرض کیا نا کہ جی وہ پیپر جو آپ کا ہوتا ہے کوئی 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اردو کا یا اسلامیات کا 1.5 گھنٹے کا ہو گیا، میتھ کا ہو گیا اتنا ہو گیا۔ جو پیپر ہے اس کی اپنے اسی طرح جو مصیبت ہے، ہر مصیبت کی اپنی اپنی لمٹ ہے کہ کتنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے ٹرائی ماری، وہ جس قیدی کے خواب سے آپ نے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ یہ بری ہو جائے گا، اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دیا، شراب میں ملا کے دیا، اس نے نہیں تھا، دیا دوسرے بندے نے تھا، اس پر جرم ثابت ہو گیا، یہ بچ گیا۔ تو جو بچنے والا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کر دینا، ربک یعنی اپنے آقا کے پاس۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھنے جی اللہ پاک مولا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو مولا کہنا جو ہے وہ غلط ہے نا۔ مولا خدا کے معنی میں تھوڑی ان کو کہتے، اللہ اپنی جگہ مولا ہے، وہ اپنی شان کا مولا ہے۔ تو کہا کہ اپنے رب سے یعنی اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، کہ اس طرح کہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام ابھی نکلیں، یعنی NRO لیں۔ وہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف سوالی نہ بنے، بادشاہ سوالی بن گیا ہے۔ جو پیریڈ ان کا جیل میں لکھا ہوا تھا ان کو جیل میں گزارنا تھا، یہ رب کی طرف سے تھا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، دیکھیں یہاں بندے کو رب کہا جا رہا ہے، اس کا آقا، وہ آسمان والا رب نہیں۔
تو شیطان نے اسے بلا دیا اپنے رب سے ذکر کرنا یوسف علیہ السلام کا، اور وہ پڑے تھے جیل میں. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، وہ پھر بضع سنین یعنی 9 یا 9 سے زیادہ سال پڑے رہے. یہ جو تازہ تازہ انہوں نے کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے سال کے بعد ہی ان کو یہ بات کہہ دی، چونکہ وہ تازے آئے تو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. بہرحال سورہ یوسف کے موضوع میں وہ شامل ہے. بضع سنین، 10 سال لگ گئے. اب اللہ پاک نے کہا کہ بھائی اب ٹائم چونکہ پورا ہو گیا تو اسباب بھی بننا شروع. یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی مشکل ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو اس مشکل کے ختم ہونے کے اسباب رب پیدا کرتا ہے، تمہیں وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں پھر بعد میں فرسٹریشن میں آ کے تو ایمان چھوڑ بیٹھتے اور خدا پر اپنا یقین جس نے جتنا طے کیا ہے